وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ ٹیکس مانگ لیا ہو، اس لیے آپ نے اتنا زیادہ ناراضگی کے ساتھ درود پاک پڑھا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کے معاشرے کا حال کچھ یہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی دینی بات آتی ہے تو انسان ہر دن ویبینار اور تقریر سننے کے لیے ہمارے فیضان قادری ورلڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جس طرف بھی آپ نظر دوڑائیں آج کے ماحول میں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز سے بھاگ رہا ہے وہ دینی معاملات ہیں، چاہے وہ معاملات فرائض میں سے ہو، چاہے وہ معاملات واجبات میں سے ہو، چاہے وہ معاملات سنت رسول میں سے ہو، چاہے وہ معاملات سنت صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ معاملات تابع تابعین کے طریقے پر ہو، چاہے وہ معاملات اولیاء کرام کے راستوں پر ہو، مگر یقینی طور سے سب سے زیادہ جس چیز سے انسان بھاگتا ہے تو وہ دینی معاملات۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس محفل میں کیا معاملہ ہے، اتنے افسوس کا مقام ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ کے یہاں پر مجلس میلاد پاک سجا رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے، نہایت افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان ہر وقت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اور آپ پریشان ہیں، ہم پریشان بہت ہیں۔ ہر شخص کو دیکھیں آپ، کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں مال کے اعتبار سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میری روح کو اور میرے قلب کو سکون نہیں مل رہا ہے، کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میرے دل کو اطمینان نہیں حاصل ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آج جس طرف دیکھو تو ہر شخص پریشان ہے، اور خاص کر مسلمانوں کا معاملہ آپ ہر جگہ پر دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم پریشان ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب پریشان کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ پر کبھی ہم نے غور کیا؟ یقینی طور سے ہم جو پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کم سے کم کچھ نہ کچھ ہمارے کارنامے ایسے ضرور ہیں جن کے سبب ہم پریشانیوں کے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ درود پاک اگر پڑھنے کے لیے کہا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں لوگ کتنا بڑا ٹیکس سمجھتے ہوں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہ وداؤٹ اینی ٹیکس، میں تو بلکہ یوں کہتا ہوں کہ فری فرام اینی ٹیکس، دیر از بینیفٹ اونلی بینیفٹ، یہ جو ہے ہر طرح سے ٹیکس سے فری ہے، بلکہ یہاں پر ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جو شخص درود پاک نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص کنجوس۔ کنجوس کون ہے؟ جو شخص درود پاک نہ پڑھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرا ذکر سنا اور سننے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص کنجوس ہے۔ سمجھ میں آ گیا کون کنجوس ہے؟ اب لہٰذا مجھے ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے میرے سامنے بھی کنجوسی دکھائی، نہیں تو پھر میں یہاں سے یہی امید لے کے جاؤں گا
کہ حرائیپور کے لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ حدیث پاک میں نے سنا دی، اس کے باوجود بھی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ بے شک اللہم صلی علی سیدنا نبینا درود پاک پڑھیں مولانا واسع علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب رات میں نے آپ کے سامنے جو یہ بات پیش کی کہ درود پاک نہ پڑھنے والا انسان کنجوس ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنا اس میں ثواب ہے، تو یہ بات کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، لہذا میں اس کا جواب پہلے ہی آپ کو دے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں جو کہ بخاری شریف سب سے حدیث پاک کی اہم کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب جو حدیث پاک کی ہے اس کا نام ہے بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ ارے کم سے کم حدیث کا نام تو یاد کر لو یار۔ بخاری شریف۔ کسی نے پوچھ لیا، اگر کوئی شخص پوچھ لے کہ سب سے بڑی حدیث کی جو کتاب ہے، سب سے اہم جس کا مقام ہے، اس کا نام کیا ہے، تو پتہ ہی چلے گا کہ تمہیں بخار آ جائے گا اور پتہ نہیں پاؤ کیا نام۔ لہذا یہ مجلس میلاد پاک آخر کیوں سجائی جاتی ہے؟ مجلس میلاد پاک کیوں سجائی جاتی ہے؟ کیا اس کی وجہ پر ہمیں آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ پر جب آپ نے غور نہیں کیا، اسی وجہ سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر یقینی طور سے اس کی وجوہات پر اگر ہم غور و فکر کر دیں، اس کے فائدوں پر اگر ہم غور و فکر کر دیں، اس کے ثواب کی طرف اگر ہم غور و فکر کر دیں، تو یقینی طور سے ہم یہی چاہتے کہ ہمارے گھر پر کوئی کام ہو یا نہ ہو مگر مجلس میلاد پاک ضرور، مجلس میلاد پاک ضرور ہو۔ یہ ایک طرح کا چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ مجلس میلاد پاک کیا ہے؟ ایک طرح کا مدرسہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی عمر کچھ دراز ہو جاتی ہے تو وہ ایسا تو کر نہیں سکتا کہ مدرسے میں جانے کے بعد چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ جھجک ضرور محسوس ہوگی۔ اب اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مسجد میں امام صاحب جو چھوٹے بچوں کو درس دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر پڑھ لے، تو بھی نہیں انسان حاضر ہوتا۔ اس کے باوجود اگر کہیں گاؤں میں مدرسہ ہے تو اس میں بھی وہ شخص نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور جب انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے تو اس کے کام و کاجوں میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اسی سے فرصت ہی نہیں ملتی، انسان کو فرصت نہیں ملتی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب انسان کو فرصت نہیں ملے گی، جب اس کو اتنا وقت نہیں ملے گا، نہ اس کے پاس میں ایسا وقت ہے کہ وہ مدرسے میں جا کر علم حاصل کر سکے، نہ اس کے پاس میں اتنا وقت ہے کہ وہ مسجد میں جا کر امام صاحب سے درس حاصل کر سکے، اور نہ اس کے پاس میں اور اتنا وقت ہے کہ وہ کسی مدرسے میں باضابطہ تعلیم حاصل کر سکے، تو پھر آخر اس کو ضرورت کے مسائل کہاں سیکھنے کو ملیں گے؟ ضرورت کے مسائل اس کو کہاں ملیں گے؟ سنت رسول کا اس کو کہاں معلومات ہوگی؟ حدیث پاک کے بارے میں اس کو معلومات کیسے ہوگی؟ نماز اس کی درست کیسے ہوگی؟ زکات کے اور فرائض و واجبات کے احکامات کے بارے میں اس کو علم کیسے ہوگا؟ یقینی طور سے اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، بلکہ میرا یقین کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ جلوس محفل میلاد پاک سجائے جاتے ہیں، یہ جلسے سجائے جاتے ہیں، یہ ایک علم حاصل کرنے کا سب سے اچھا علم لینے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے۔ مگر انسان سب سے زیادہ جس چیز سے کتراتا ہے تو وہ محفل میلاد پاک ہے۔ بے شک پہلی بات تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے عزیز آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ پر پہنچو کہ یہاں مولانا صاحب کی نظر نہ پہنچ جائے۔
سمجھ میں آیا؟ کہیں مولانا صاحب کی نظر نہ پہنچ جائے، اس لیے سب سے زیادہ جو پیچھے کا کونا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح بیٹھ جائے. سمجھ میں آیا؟ جو بات حقیقت ہے کہنا وہی چاہیے، اور میری یہ عادت ہے کہ جو بات حق ہے وہی میں کہتا ہوں. اب آپ لہٰذا میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ محفل میلاد پاک سجانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور جو علماء کرام درود پاک پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے حضرت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے بہت اچھی اشعار پیش کر رہے تھے آپ کے سماعتوں کے حوالے. لہذا آپ نے دیکھا کہ آپ سے بار بار درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر اس کے باوجود ہمارے عزیز کم سے کم رومال اس طرح سے کر کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر نظر زیادہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو درود پاک نہ پڑھے گا تو اس کے یہاں برکتیں پھر کیسے آئے گی؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیں اور میری بات پر دھیان کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جتنی بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یقینی طور سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے جس کتاب کا نام لیا بخاری شریف، یہ سب سے اہم کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بجل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حدیث پاک کا مفہوم سنیں گے آپ تو یقینی طور سے آپ کی طبیعت مچل اٹھے گی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کلمتان کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت زیادہ آسان ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جب ان کو قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا تو یہ وزن میں بہت بھاری ہوں گے. بھاری ہوں گے. اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمے ایسے بھی ہیں کہ جن کو تمہارے پروردگار عالم نے پسند کر لیا ہے. تو حضرات اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں، بلکہ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مطلب صاف یہ ہوا کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہے. جب ان کو انسان اپنی زبان پر ادا کرنا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جب ان کو قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا تو یہ وزن میں بہت بھاری ہوں گے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کو تمہارے پروردگار نے پسند کر لیا ہے. اب یقین جانو کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا ہے اور الحمدللہ. کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا. واہ صاحب کے سامنے پیش کیا سبحان اللہ العظیم. تو حضرات اس سے معلوم یہ ہوا کہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ کتنے فائدے کا ہے. مگر اس کے باوجود آج ہمارا اور آپ کا معاملہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور دشوار یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم دیکھیں جس طرح کی اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہم کو معلوم یہ ہوگا کہ انسان جو سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے. صحیح بات ہے، مسلمان ہی ہے. یقینی طور سے ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں معلوم یہ ہوگا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس بات سے دکھی ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے دکھی ہوتا ہے. انسان کے آج ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، انسان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ میرا جو بھائی میرے پڑوس میں ہے یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے ایک منزل مکان بنا کر کھڑا کر لیا تو یہ مجھ سے مرتبے میں بلند ہو گیا. آج انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام لے لیتا
ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے، میں کار سے سفر کر رہا ہوں۔ اگر انسان کسی گاؤں کا پردھان بن جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں کمزوروں کو کتنا ہی زیادہ ستا لوں، مجھے اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی ودھایک بن جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی رعایا پر کتنا زیادہ ظلم کیوں نہ کر لوں، مگر میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نادان تجھے خبر نہیں ہے، یقینی طور سے اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا کہ جس غریب کا تو نے حق مارا ہے، اس غریب کو تو نے ستایا ہے، اس غریب کو تو نے پریشان حال کو تو نے پریشان اور زیادہ کیا ہے، جس محتاج کو تو نے اس کا حق مار کے اس کو زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یقینی طور سے کہ تم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو سوچو کس زبان کے ساتھ حاضر ہوگی، اس کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ پروردگار کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ مگر انسان نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا۔ آج انسان سب سے زیادہ جس چکر میں لگا ہوا ہے تو دولت کے چکر میں، سمجھ میں آیا؟ جس چیز کے چکر میں لگا ہوا ہے، دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اور سنیوں کا معاملہ تو یہ ہے، حقیقت میں یہی ہے معاملہ کہ سب سے زیادہ نعرہ لگانے میں آگے، اور سب سے اہم فرض کس کو سمجھ لیا ہے؟ نعرے۔ اللہ کے نعرہ لگانا اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نعرہ لگانا جائز نہیں ہے، مستحب امر ہے، اچھی بات ہے، یقینی طور سے مد مقابل پر خوف طاری ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے جو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم نعرہ لگا دیں گے اسے پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار مدار پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کاملین جو ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اگر تم نے یہ نعرہ لگا دیا تو تمہارے لیے جنت تم پر فرض ہو جائے گی۔ یقینی طور سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تمہیں کس نے بتا دی ہے، یہ تمہیں کس نے یہ رائے دے دی ہے، یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ تم نے نعرہ لگا دیا تو تم جنتی ہو جاؤ گے؟ یقینی طور سے جنتی نعرہ لگانے سے صرف نہیں ہوگا، بلکہ انسان اگر تجھے جنت کا طلبگار ہے، اگر تو جنت چاہتا ہے تو میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو رسول پاک کا غلام ہو جا، جنت تیری ہو جائے گی۔ بے شک، واہ واہ واہ، بے شک۔